لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اعلان حق۔ اظہار صداقت اور تبلیغ خیر و ہدایت پر منصب نبوت اور فریضہ رسالت کی بنیاد ہے۔ محمد رسول اللہ بھی اسی کام پر مامور کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرض جس قدر اہم اور برتر و اعلیٰ ہے، اسی قدر نازک اور دشوار بھی ہے۔ یہاں قدم قدم پر مصیبتوں، رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاجدار نبوت کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے، سر پر خاک بھی ڈالی جاتی، اظہار حق کی پاداش میں گالیاں بھی سننی پڑتی، اور پتھروں کی بارش سے اس کا بدن بھی لہو لہان ہو جاتا۔ کوئی دنیا پرست اور بندے ہوا اور ہوس ہو تو ان مصائب سے گھبرا کر جی چھوڑ جائے کہ میں بیٹھے بٹھائے اپنی جان مصیبت میں کیوں ڈالوں، لوگ راہ حق پر نہیں آتے تو نہ آئیں، میں آخر تکلیف کس لیے اٹھاؤں۔ مگر نبی اور رسول کے دل کو اللہ تعالی صبر و استقامت اور عزیمت و توکل کی خاص قابلیت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ کوئی مخالفت اسے اعلان حق سے نہیں روک سکتی۔ اس کی راہ میں مشکلوں کے الوند و البرز اور مصیبتوں کے اوقیانوس آتے ہیں، مگر وہ اپنے پائے استقامت سے ان کو ریزہ ریزہ اور پایاب کرتا ہوا گزرا چلا جاتا ہے۔ تلواروں کی دھاریں، برچھیوں کے پھل، نیزوں کی ینی اور تیروں کے سوفار بھی نبی اور رسول کو تبلیغ و تذکیر سے باز نہیں رکھ سکتے۔ تلوار کے نئے گھاؤ سے لہو ٹپکتا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی اس کی زبان حق ترجمان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ محمد کی بعثت کے وقت ماحول انتہائی تیرا و تاریک، گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا، اور سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھیں، کرنوں کے گناہ عادت بن چکے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا۔ ان حالات میں اصلاح و درستی کی ہمت کرنا صرف ایک ہی ہستی کا کام ہو سکتا ہے، اس ذات قدسی صفات کا جسے خدا کی تائید و نصرت اور ہدایات حاصل ہوئی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو آواز دی جیسے کوئی خاص اعلان کرنا اور کسی اہم واقعے کی خبر دینا چاہتا ہو۔ جس نے اس پکار کو سنا صفا کی طرف چل پڑا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی، محمد بن عبداللہ آج نہ جانے کیوں صفا کی چوٹی سے لوگوں کو پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چلو چل کر دیکھیں آخر معاملہ کیا ہے۔ اور وہاں محمد صادق و امین محمد صداقت، متانت اور سنجیدگی میں اپنا جواب نہیں رکھتے، انہوں نے کسی خاص بات کی اطلاع دینے کے لیے بلایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اچھا خاصا مجمع ہو گیا۔ ان میں بوڑھے قریش بھی تھے جنہوں نے زمانے کے بہت کچھ گرم و سرد دیکھے تھے، جوان بھی تھے جو نا تجربہ کار تھے، مگر ان کی ہمتوں میں بلندی اور ولولوں میں جوش تھا، بچے بھی تھے جن کی زندگی کا گھروندہ ابھی بن ہی رہا تھا۔ بعض نے خیال کیا کہ محمد نے اس اہتمام کے ساتھ قلعہ کوہ سے پکارا ہے، ممکن ہے کسی دشمن کے حملے کی خبر آئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح خالی ہاتھ چلنا ٹھیک نہیں، ہتھیار ساتھ رکھنے چاہیے۔ کوئی بازار میں کھجور کھا رہا تھا، اسی حالت میں چل دیا کہ ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور ہونٹوں پر شیرہ لگا تھا، بڑوں کی دیکھا دیکھی بچے بھی ساتھ ہو لیے۔ محمد رسول اللہ انتہائی وقار و متانت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ صفا کی چوٹی پر کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ارد گرد قریش کا مجموعہ تھا، سب کی نظریں حضرت محمد کے چہرے پر تھیں کہ نہ جانے کیا کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے تو اس طرح محمد نے لوگوں کو جمع نہیں کیا، یہ تو بالکل نئی بات ہے، شاید کسی اہم واقعے کی اطلاع دینا مقصود ہے۔ تمام مجموعہ گوش بر آواز تھا،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں قلعہ کوہ پر کھڑا ہوں، تم اس کے نیچے ہو، میں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں۔ اگر اچھا میں یہ کہوں کہ ایک ہتھیار بند لشکر دور سے آتا دکھائی دے رہا ہے جو مکے پر چڑھائی کرے گا تو تم اس کا یقین کر لو گے؟ مجمع سے آواز آئی، سب نے ایک زبان ہو کر پکارا، یقیناً ہم تمہاری بات مان لیں گے، تم جیسے راست باز اور صادق القول کو کیسے بھلا ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ مجمع کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا، وہ چاہتے تھے کہ محمد جلدی سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح لشکر کے حملے کی خبر نے ان کو مضطرب بنا دیا۔ محمد کی زبان سے قریش نے کبھی کوئی غلط بات نہ سنی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد بشر آپ کی سچائی کا دل سے معترف تھا۔ لوگ سمجھے کہ محمد اپنے دل سے گھڑ کر کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لٹیروں کی کوئی ٹولی مکے پر چھاپا مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ اب محمد شاید ان حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر بتائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نرے سچے اور نیک ہی نہیں، بہادر، شجاع اور انتہائی دلیر بھی ہیں اور صاحب ہوش و فراست بھی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، تم یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایھا القریش، جس طرح تم دنیا اور اس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، میں اسی طرح عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں۔ بتوں کے پوجنے والوں کے لیے یہ پیام بالکل انوکھا اور عجیب سا پیام تھا۔ ان کے دل و دماغ میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے اور دنیاوی زندگی کے اعمال پر عاقبت میں محاسبہ بھی ہوگا۔ ان کے شاعروں نے تو ان کے ذہن میں بات اتار دی تھی کہ مٹی میں مل کر اور پھر زندہ ہونا یہ کیا خرافات ہے، دیوانوں کی سی باتیں۔ ابو لہب اپنے گدھے پر سوار تھا، کھجور کی چھڑی سے خاک اڑا کر کہنے لگا کہ کیا اتنی سی بات کہنے کے لیے اتنے بہت سے آدمیوں کو تکلیف دی تھی۔ دوسرے لوگ گھروں کو واپس ہوئے آپس میں چمگوئیاں کرتے ہوئے کہ ابن عبداللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ یکایکی لوگوں کو جمع کر کے ایک ایسی بات کہی جسے ہمارے کانوں نے آج تک نہیں سنا۔ تو کیا جھوٹا سمجھ لیں ہم محمد کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے تو آج تک کسی نے ایسی ویسی بات نہیں سنی۔ ایک شخص نے کہا، میں محمد کو جھوٹا کب کہہ رہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جھوٹ کا الزام کون لگا سکتا ہے؟ وہ تو سچوں کا سچا ہے، مگر بھائی میں سمجھتا ہوں اس کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے یا آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور ممکن ہے کہ بنی ہاشم کے کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہو، جس کے سبب عبد المطلب کا شریف و امین پوتا ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ دوسرے آدمی نے راستہ چلتے ہوئے جواب دیا، ہزار منہ اور ہزار باتیں تھیں، محمد رسول اللہ کے پیام حق اور اعلان صداقت کی تعویلیں کی جا رہی تھیں، قیاس آرائیاں، بد اندیشیاں، رائے زنی، اور کوئی خدا کا بندہ یہ بھی کہتا کہ بھائیو اتنے سچے اور نیک آدمی کی بات کو اس طرح ہنسی میں اڑا دینا مناسب نہیں، اس نے کچھ سمجھ کر ہی کہا ہوگا۔ اچھے بھلے آدمی کو مجنون اور آسیب زدہ کہہ دینا عقل مندوں کا شیوا نہیں۔ جلدی کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، حقیقت حال کو خوب جانچ اور پرکھ لینا چاہیے۔ کوہ صفا پر اعلان حق کے بعد رسول اللہ نے تبلیغ عام کر دی، گلی کوچوں اور بازاروں میں، سڑکوں اور چوراہوں پر خدا کا پیغام پہنچاتے۔ مکہ ہی کیا سارے عرب ملک کے سامع کے لیے یہ پیام بالکل اجنبی اور نامانوس تھا۔ لوگ نیکی اور ہدایت کی باتوں سے بدکتے تھے، روایتی عصبیت اور موروثی عقائد قبول حق سے روکتے تھے کہ کہیں عبداللہ کے بیٹے محمد کی باتوں میں آ کر اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ تمہارے آبا و اجداد بے وقوف نہیں تھے، تم سے زیادہ عقل مند اور صاحب فراست تھے، انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی راستہ اختیار کیا تھا۔ جن خداؤں نے صدیوں سے تمہاری حاجت روائی کی ہے، جو تمہارے آڑے وقت کام آئے ہیں،
ان سے اس طرح منہ موڑ لینا شان مروت اور احسان شناسی کے خلاف ہے۔ بہادر آدمیوں کی ایک زبان ہوتی ہے، جسے ایک بار بزرگ اور بڑا کہہ دیا، بس ساری عمر اس کی بزرگی کی عزت کرتے رہیں گے۔ ان تصورات اور توہمات نے رسول اللہ کی آواز کو دل تک پہنچ کر واپس کر دیا۔ سب سے پہلے جن نیک بندوں کو ایمان کی توفیق اور اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، وہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بن قحافہ، بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد، موالی میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے بلال حبشی۔ غار حرا میں ناموس اکبر کا ظہور ہوا تھا، وہ اللہ کا پیام اور وحی لے کر آتا ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدم قدم پر رہنمائی کر رہا تھا، واضح دلیلوں اور روشن آیات کے ساتھ۔ ایک دن حکم ربانی ہوا، وانذر عشیرتک الاقربین۔ اس کی تعمیل میں آپ نے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا۔ سادہ کھانا تکلف اور تسنع سے دور، مگر پوری تواضع اور مدارت کے ساتھ میزبانوں کا احترام کرتے ہوئے۔ ان لوگوں میں بنی ہاشم کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ کھا پی کر سب فارغ ہو گئے تو رسول اللہ نے اپنا مقصد بیان کرنا چاہا، مگر ابو لہب بڑا ہی گر کے بارے دیدہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ محمد نے ہم سب کو بلا وجہ کھانے پر جمع نہیں کیا۔ نہ شادی ہے، نہ خوشی کی تقریب ہے، نہ کوئی تہوار ہے، یہ دعوت کوئی مقصد اور غرض رکھتی ہے، اور محمد کو تو ان دنوں بس ایک ہی دھن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کو ایک مانو، بت پرستی چھوڑ دو، نیک کام کرو، برائیوں سے بچو۔ تم سب کو ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے، اس دن کے لیے کچھ کر رکھو۔ تو آج بھی وہ یقیناً یہی باتیں سنائے گا۔ اس لیے ابو لہب نے اس دن باتوں کا جو سلسلہ شروع کیا تو کسی اور کو بولنے ہی نہ دیا۔ محمد رسول اللہ کو کچھ فرمانے کا موقع ہی نہ مل سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دوسری شب پھر کھانے کا اہتمام فرمایا اور اس دن اپنے عزیزوں کو اسلام کی دعوت دی اور حق کا پیغام پہنچایا۔ اس دعوت حق اور تبلیغ عام میں کوئی امتیاز اور فرق نہ تھا۔ آپ جو بات غیروں سے کہتے تھے وہی اپنوں سے بھی کہی۔ امیروں کی محفل ہو یا غریبوں کا مجمع، ہر جگہ آپ کا ایک ہی پیام تھا۔ جس طرح ٹھنڈی ہوائیں امیروں اور غریبوں کے جسموں میں، بارش کے جھالے دولت مند اور پاکہ کش کے کھیتوں میں، اور چاندنی قصر و ایوان اور جھونپڑیوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتی، اسی طرح نبی کی دعوت حق بھی کسی امتیاز اور خصوصیت کو گوارا نہیں کر سکتی۔